اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کا بلاگ، اور اس میں آپ ٹاپک پڑھ سکتے ہیں کیا صحیحین کی صحت پر اجماع ہے۔ تو اس میں حافظ محمد زبیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، آئے دن کسی نہ کسی نئے فتنے کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دنیا کو دارالابتلاء بنایا ہے، اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دنیا شر سے بالکل ختم ہو جائے۔ اگر ایک برائی اپنے انجام کو پہنچے گی تو اس کی جگہ دوسری برائی لے لے گی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ کسی بھی باطل یا شر کو دوام نہیں بخشے گا۔ دوام، ہمیشگی، تسلسل اور بالآخر غلبہ، چاہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہو یا قوت کی بنیاد پر، صرف حق کے لیے۔ اچھا، یہ تو اس کا تھا۔ اب آگے وہ لکھتے ہیں کہ عصر حاضر کی آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش وہ تجدد پسند دانشور ہیں جو ائمہ سلف کے بالمقابل علوم اسلامیہ میں ان جیسا رسوخ فی العلم تو نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود سلف صالحین کی تحقیق پر اپنی جہالت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان اہل علم میں بعض وہ بھی ہیں جو براہ راست تو احادیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن جو احادیث بھی ان کو اپنی عقل و فکر سے متعارض نظر آئیں، ان کی تضعیف کے لیے نت نئے اصول وضع کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ بعض معاصر علماء نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بعض ایسی احادیث کو ضعیف یا موضوع قرار دے دیا جن کے صحیح ہونے پر ائمہ سلف کا اتفاق ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ان ناقدین میں زیادہ جری تو سر سید احمد خان، غلام احمد پرویز، عبداللہ چکڑالوی، مولوی چراغ علی، علامہ تمنا عمادی، علامہ عنایت اللہ مشرقی، مولانا حبیب الرحمن کاندلوی، مولانا حبیب اللہ ڈیروی، جاوید احمد غامدی اور شبیر اظہر میرٹھی وغیرہ ہیں۔ تاہم متاثرین میں سید جمال الدین اقوانی، مفتی محمد ابدعو، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا محمد اسحاق سندیلوی، مولانا مودودی، علامہ اسد، علامہ اقبال جیسے دفاع حدیث کرنے والے بھی شامل ہیں۔ بخاری و مسلم کی احادیث کی تضعیف کا یہ فتنہ اس حد تک بڑھا کہ ہر دوسرا شخص جو عربی زبان کے 2-4 لفظ پڑھ لیتا ہے، بخاری و مسلم کی احادیث کے بارے میں رائے دینے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ اب تو بخاری و مسلم کی احادیث کی تضعیف کا یہ فتنہ، اچھا یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں دوبارہ الفاظ، اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بعض روایات پر خود ائمہ سلف میں سے بعض اہل علم نے نقد کی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ایک شوشہ بھی قطعی طور پر صحیح ہے اور اس کی صحت پر اجماع ہے، ایک قابل اصلاح عقیدہ ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ فکر بھی غلط ہے کہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں ضعیف روایات بھی ہیں۔ یہ ذرا غور سے آپ پڑھ لیں کہ ہمارے نزدیک یہ فکر بھی غلط ہے کہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں ضعیف روایات بھی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر ائمہ سلف کی نقد اور انہی میں سے بعض کی طرف سے اس کے جوابات آنے کے بعد ان کتابوں کی قدر و قیمت اور منزلت بڑھ گئی ہے، اور یہ نقد اس درجے کی نہیں ہے کہ اس سے صحیحین کی کسی روایت کا ضعف ثابت ہوتا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس نقد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحیحین کی ایسی زیر نقد روایات صحت کے اس درجے کو نہیں پہنچتی کہ جس کا امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں التزام کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مسلمہ حدیث کو دوسری کتب سنن کی صحیح احادیث پر کئی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ صحیحین کی تمام احادیث الخبر المحتف بالقرائن، جس کی تصدیق قرائن بھی کرتے ہوں، کی قبیل سے ہیں، کا درجہ عام خبر روایت کی جسے روایت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ متواتر نہ ہو سے بڑھ کر ہے۔ تو آگے یہ حافظ ابن حجر اس طرح لکھتے ہیں، پھر آگے یہ اجماع کے بارے میں نقل کرتے ہیں، مختلف جو امت کا اجماع ہے صحیحین کے حوالے سے، تو اس پہ انہوں نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ تو اور آگے لکھتے ہیں کہ پس معلوم ہوا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جمیع روایات کی صحت پر ائمہ محدثین کا اتفاق ہے، اور یہ اتفاق ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی اجتہادی مسئلے میں فقہاء کا اتفاق ہوتا ہے، اور یہ بات واضح رہے کہ کسی حدیث کی تصحیح یا تضعیف میں محدثین کا اجماع ہی معتبر ہوگا، اور اس میں کسی فقیہ کی مخالفت سے اجماع کا دعویٰ متاثر نہ ہوگا، جس طرح کسی فقہی مسئلے میں اصل اعتبار فقہاء کے اتفاق کا ہوگا اور کسی محدث کے اختلاف سے اجماع ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہر فن میں اہل فن کا ہی اتفاق و اجماع معتبر ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ آپ پڑھ لیں غور سے، اس کا ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے جو ہے وہ بلاگ پر بھی ہے، تو اس کے آگے بھی وہ بڑی ڈیٹیل میں لکھتے ہیں کہ مطلب جو
صحیحین پر نقد ہوا ہے، کیا وہ صحیح ہے یا کیا معاملات ہیں؟ تو یہ کافی لمبی چوڑی تحریر ہے، جس میں مطلب انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے، تو یہ آپ ضرور پڑھیں۔ تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، یہ اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ محمد زبیر صاحب خود کیا فرماتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے صحیح بخاری کی ایک روایت کے اوپر گفتگو کی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ الفاظ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھنے کے بعد جو ہے وہ مٹا دیے تھے۔ تو صحیح بخاری کا ایک قلمی نسخہ مینوسکرپٹ ہم نے دکھایا تھا کہ جس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ تو اصل میں صحیح بخاری کی روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمار پہ افسوس کہ عمار مشرکین مکہ کو جنت کی دعوت دیتے ہیں۔ کس کو دعوت دیتے ہیں؟ مشرکین مکہ کو، اور مشرکین مکہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ افسوس کس بات پہ؟ کہ وہ ان کو جنت کی دعوت دے رہے ہیں اور انہوں نے عمار کو جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا کیا۔ آل یاسر کے اوپر کیا کچھ بیتی ہے وہ سب کے لیے واضح ہے، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا۔ تو گویا کہ بخاری کی روایت میں تو یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے اوپر یہ بات بخاری سے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، بعض دوستوں نے کہا کہ دوسری بھی تو روایات ہیں نا، چلیں دوسری روایات دیکھتے ہیں، دوسری جو کتب احادیث میں ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ تو صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول نے غزوہ خندق کے موقع پہ کہے، یہ الفاظ غزوہ خندق کے موقع پہ کہے۔ غزوہ خندق کب ہوئی؟ 5 ہجری میں۔ اچھا، صحیح بخاری کی روایت کیا کہتی ہے کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول نے کب کہے؟ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ، یعنی یہ جو خطاب ہوا ہے نا، یہ خطاب ہوا ہے حضرت عمار سے مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ، اور یہ وہ ہوئی 1 ہجری میں، 1 ہجری میں۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کہہ رہی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ، دونوں میں کنٹرڈکشن آ گئی۔ اب کس کو ہم ترجیح دیں گے، کس کو پریفر کریں گے، یہ ہم آگے چل کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم صحیح مسلم کی ایک اور روایت دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اب حضرت ام سلمہ سے جو روایت ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کر گیا، حضرت ام سلمہ تو 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہیں۔ اگر ہم صحیح بخاری کی روایت مانیں کہ یہ مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ وہ 1 ہجری میں ہوا، حضرت ام سلمہ تو اس وقت مدینہ میں نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق غزوہ خندق کے موقع کا، تو اس وقت بھی غزوہ خندق کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کیا کیا تھا؟ سب کو حضرت حسان بن ثابت کے ایک قلعے میں جو ہے وہ ان کو نظر بند کر دیا تھا، اور وہاں پہ حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ پہرہ دار تھے۔ یہ بات سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام جو اس کے پرائمری سورسز ہیں سیرت کے، ان سب میں یہ بات موجود ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ تو خندق کھودنے والوں میں شامل ہی نہیں تھی، تو انہوں نے خندق کھودنے کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کیسے سن لی؟ کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے خندق کھودنے کے موقع پہ یہ کلام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کیسے سن سکتی ہیں، یہ ایک کوشچن ہے۔ پھر دیکھیں سنن ترمذی کی روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ عمار کے لیے بشارت ہو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، یہاں کنٹرڈکشن آ گئی کہ یہاں بشارت کے الفاظ آ گئے، چلے اس کو بھی آپ چھوڑ دیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سب کو پتہ ہے 7 ہجری میں اسلام لائے، تو بخاری کی روایت کہہ رہی ہے کہ 1 ہجری میں خطاب ہوا مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ، صحیح مسلم کی روایت کہہ رہی ہے کہ 5 ہجری میں خطاب ہوا غزوہ خندق کے موقع پہ، اور حضرت ابو ہریرہ اسلام لائے 7 ہجری میں، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کیسے سن لی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ چلیں جی اور روایات دیکھیں۔ اب یہ ایک مسند احمد کی روایت ہے۔ مسند احمد کی یہ جو روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عمار کو جو ہے وہ ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس پہ حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ ہم نے انہیں نہیں قتل کیا، قتل تو انہوں نے کیا جو لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حضرت علی اور ان کا جو گروہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک جواب دیا۔ تو اب یہاں پہ راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص جو ہیں وہ 7 ہجری کے بعد مدینہ میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 ہجری کے بعد جب وہ مدینہ میں آئے تو اللہ کے وسلم سے انہوں نے یہ حدیث کیسے سن لی؟ کیونکہ یہ حدیث صحیح بخاری کے مطابق 1 ہجری کا واقعہ مسجد نبی کی تعمیر کا، اور صحیح مسلم کے مطابق 5 ہجری کا واقعہ ہے غزوہ خندق کے موقع کا۔ تو اب یہ 7 ہجری میں اسلام قبول کر کے جو ہے وہ مدینہ میں آ رہے ہیں، تو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں؟ یہ ایک اور کوشچن ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہ ایک روایت مسند احمد کی اور ہے جو کہ حضرت عمر بن العاص سے۔ اچھا، عمر بن العاص 8 ہجری میں جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی۔ تو اب یہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں 8 ہجری میں، جبکہ یہ گفتگو ہوئی ہے یا تو 1 ہجری میں یا پھر 5 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ جو ہے وہ اس کے بعد اب آپ دیکھتے چلے جائیں، جو ہے اس میں یہ سب باتیں جو ہے وہ آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس میں جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خود ہی جو یہ فرما رہے ہیں کہ بخاری اور مسلم پہ اجماع ہے، اور اسلاف کے اقوال نقل کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ سب سے پہلے تو جو وہ اپنے مقدمے میں بتاتے ہیں جمال الدین افغانی غامدی فلاں 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 فلاں
ایون کہ انہوں نے علامہ اقبال کو بھی نہیں بخشا ہے کہ جو بخاری اور مسلم کی روایات کو اپنی عقل و فکر اور نظر پہ پیش کر کے تو ان کو ضعیف کہتے ہیں، اور پھر آگے آپ نے خود ہی دیکھا کہ انہوں نے خود کیا حشر کیا اور خود ہی ان بندوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غلام احمد پرویز اور جو یہ چکرالوی ہیں اور شبیر اور اظہر میرٹھی ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ جگہ دیں۔ پھر آپ آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا مزید فراڈ اور دو نمبریاں کی ہے۔ میں امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے، یہ ابو بکر جو ہے ابن الخلال جو ہے، یہ بہت بڑے جو ہے وہ محدث ہیں فقہ حنبلی کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے حلقے میں یہ گفتگو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یحییٰ بن معین بھی تھے، ابو خیثمہ بھی تھے، معیطی بھی تھے، مطلب یہ یحییٰ بن معین بھی بڑے محدثین میں سے ہیں۔ یہ سب کیا کہتے ہیں، یہ جب اس حدیث کا ذکر کر رہے تھے نا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہوں نے کیا بات کہی، ان سب نے کہی، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ابو خیثمہ اور معیطی نے، کہ اس میں کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے، ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے اس حوالے سے۔ اچھا، یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، بھائی ہمارا قول نہیں ہے۔ اسی جی اللہ معاف کرے ان سے، جی یہ محقق ہیں۔ اب دیکھیں یہ شاملہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کتابوں کی تحقیق ہو چکی ہے، اور یہ جو السنہ للخلال ہے یہ دکتور عطیہ زہرانی کی تحقیق سے شائع ہو چکی ہے، اور اس میں دکتور عطیہ نے جو یہ روایت ذکر کر رہے ہیں نا معیطی اور یحییٰ بن معین والی، کہ جس مجلس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا پہلا راوی ہے نا، یہ میں اسکرین شاٹ بھی لگاتا ہوں، جو اس کا پہلا راوی ہے اس کی آپ اس کے بارے میں جو دکتور عطیہ زہرانی ہے ان کا پڑھ لیں، اور مزید جو موقف ہے آگے، اور یہ جو دوسری روایت ذکر کرتے ہیں اس کا جو راوی ہے اس کا بھی ترجمہ کہیں کسی جگہ نہیں ملتا ہے، تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کی دو نمبریاں کرتے ہیں۔ میں اس کا اسکرین شاٹ آپ کو یہ اس میں دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ سنہ للخلال ہے اور یہ عطیہ زہرانی کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ پہلی روایت جو ہے اس میں ابراہیم بن الفضل ہے، یہ ٹوٹلی مجہول ہے، یعنی ایک نمبر حاشیہ میں دیکھیں تو جو محقق ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا مجھے معرفت ہی نہیں ملی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 4 نمبر حاشیے پہ جو محقق ہیں انہوں نے اس کی سند کو ہی ضعیف قرار دیا ہے، اور پھر 5 نمبر حاشیے پہ جو دوسری سند ہے اس میں یہ جو ہے دوسری سند کا پہلا راوی، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی معرفت نہیں ملی ہے، اس کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ بھی انہوں نے کتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے، اور اس کے علاوہ سیم اسی کتاب کے اسی صفحے پہ صفحہ نمبر موجود ہوگا، نیچے جو مصنف ہے اس کا خود اپنا قول پڑھ لیں، جو ابو بکر خلال ہے، وہ آگے کیا فرماتے ہیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت حدیث ہے، اور یہ اسلاف کے اس خزانے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ خود اپنے جو بلاگ میں تحریر میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اسلاف کی مخالفت کی ہے اور منکرین حدیث بنے ہیں، تو یہ خود بھی اسی صف میں الحمدللہ سے شامل ہو گئے ہیں، ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ آگے یہ موصوف اس حدیث کا، اور کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں تو اس کو حشر نشر ہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے یہ بات روایت کی گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح سندوں سے ہے، امام احمد بن حنبل سے یہ اقوال کہ 28 روایتیں ہیں، 28 حدیثاً، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس بارے میں کتنی روایتیں ہیں، 28، لیکن ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ ایک قول یہ بھی امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ایک سے زیادہ حدیثیں صحیح ہیں، لیکن یہ قول کہاں پہ آیا، یہ یعقوب بن شیبہ نے مسند عمار کی پہلی جلد میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ جلد موجود ہی نہیں ہے، اس قول کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ امام احمد بن حنبل نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی۔ تو امام احمد بن حنبل سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 28 روایتیں ہیں اس حوالے سے، لیکن کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور صرف امام احمد بن حنبل نے نہیں کہا، یحییٰ بن معین نے، ابو خیثمہ نے اور معیطی نے بھی یہ بات کہی ہے۔ وہی وہاں سے ہی ذکر کر رہے ہیں جہاں سے میں نے پہلے آپ کو اسکرین شاٹ بھی پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ جی یہ امام احمد بن حنبل، ابو خیثمہ ابن المعیطی اور یحییٰ بن معین نے یہ بات کی ہے۔ اچھا یہاں بھی یہ ایک ذکر کر رہے ہیں کہ جو مسند عمار ہے نا، یہ یعقوب بن شیبہ سدوسی کی کتاب ہے، تو یہ تو موجود ہی نہیں ہے، تو میرے محترم ابھی موجود نہیں ہے نا، ابن حنبل سے انہوں نے جو کچھ لکھا ہوگا، ابو بکر الخلال جو ہیں
وہ ابن حنبل کے شاگرد ہیں، اور اس طرح یعقوب بن شیبہ سے دوسری بھی شاگرد ہیں، تو اس وقت موجود ہوگی، کہیں کھو گئی ہوگی، ادھر ادھر ہوگی. تو یہ جتنے صحائف تھے اس وقت احادیث کے یا جو بھی تھا، جیسے صحیفہ امام بن منبہ ہیں اور بہت ساری کتابیں ہیں، یہ ابھی تک بہت ساری کتابیں تو منظر عام پر بھی نہیں آئیں، اور بہت ساری کتابیں کھو گئیں، ضائع ہو گئیں. لیکن اس وقت تو محدثین کے پاس موجود تھی نا، اور ان کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ یہ کس نے لکھی ہیں اور اس میں کیا کیا موجود ہے. تو بھئی کچھ شرم کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. خود ہی آپ کہتے ہیں کہ صحیحین پہ اجماع ہے، اور پھر سب اسلاف کے اقوال نقل کرتے ہیں، اور خود ہی صحیحین کی حدیث کا اشر نشر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ٹوٹلی ڈبل سٹینڈرڈ اور منافقت ہے. چلیں آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ موصوف مزید کیا فرماتے ہیں. تو اب اصل میں مسئلہ کیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. بیسیکلی جو ہے اب آپ دیکھیں نا، روایات میں کنٹرڈکشن آ گئی نا. پھر یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو راوی ہیں کوئی امکان نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات براہ راست سنی ہو، کیونکہ یہ 1 ہجری کا واقعہ ہے. صحیح بخاری کی روایت لیں، صحیح مسلم کی روایت لیں تو 5 ہجری کا واقعہ ہے، تو یہ پاسبلٹی بن نہیں رہی. یہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ راویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سماع کیا ہو. اللہ تعالیٰ معاف کرے. جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں وہ راوی نہیں ہیں، وہ صحابہ ہیں. عبداللہ بن عمر، عمار بن یاسر، حضرت ام سلمہ، اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، اور یہ جتنے حضرات ہیں یہ صحابہ ہیں. اور آپ اصول حدیث کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اب میں یہاں آپ کو کیا کوٹ کروں، آپ جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں اس میں یہ بات بالکل واضح طور پہ مینشن ہے کہ اگر صحابی مرسل روایت کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس نے خود نہ سنی ہو، تو بالکل اسے اس بات پر معمول کیا جائے گا کہ وہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے صحابی سے سنی ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے میں مختصراً 1-2 دن میں ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا تاکہ لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں. تو یہ آپ ان کے کرتوت دیکھیں کہ اصول حدیث کو یہ توڑ مروڑ کر بیان کر رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں، چلیں جی کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیسیکلی الفاظ جو ہے وہ مرفوع حدیث کے طور پہ ثابت نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن موقوف حدیث کے طور پہ یہ الفاظ ثابت ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی صحابی کا قول ہے. اور یہ کون صحابی ہیں؟ یہ حضرت عمار ہے. دیکھیں یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ دیکھیں کہ یہ باب ما ذکر فی صفین، جنگ صفین کے حوالے سے جو ہے یہ انہوں نے روایتیں یہ لے کے آئے ہیں. تو حضرت عمار بن یاسر سے یہاں روایتیں آپ کو بہت ساری مل جائیں گی. ٹھیک ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب مطلب قتال کرتی ہوئی نا، وہ حضرت علی کی طرف سے قتال کرتی ہے حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، کیا کہتے تھے، انا علی الحق وانم علی الباطل. ٹھیک ہے، ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پہ ہیں. تو ایسی بہت ساری روایات ہمیں جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دوسری جو ہے وہ کتابوں کے اندر مل جاتی ہیں. یہ بیسیکلی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ وہ مخالف پارٹی کو ایک باغی گروہ سمجھتے تھے، کافر نہیں سمجھتے تھے. ایسی بھی روایتیں، وہ کہتے تھے کافر نہ کہو لیکن فاسق و فاجر اور باغی کہہ لو، ٹھیک ہے، اور ہم ان سے قتال کریں گے. اور مطلب بہت ایکٹیو تھے حضرت علی کی طرف سے حضرت عمار بن یاسر. تو حضرت عمار بن یاسر کی یہ ایک رائے تھی، بالکل درست ہے، وہ اس کا حق رکھتے تھے، وہ ایک صحابی رسول تھے کہ وہ مخالف گروہ کو جو ہے وہ باغی گروہ سمجھے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ جس راوی سے بھی آپ روایت لے کے آ رہے ہیں وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے. قول بیان کر رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر کا، جس میں حضرت عمار بن یاسر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں اور وہ اہل باطل ہیں. چلیں باقی اقوال کو تو میں نہیں اس میں کوئی کمنٹ کرتا، لیکن یہ قول دیکھیں، اس میں اس کی سند میں آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں جو یہ دکھا رہے ہیں مکتبہ شاملہ کے حوالے سے. اس میں عامش مدلس ہے اور یہ معنن روایت ہے. کیا یہ قول صحیح بھی ہے؟ پہلی بات ہے ذرا یہ تو دیکھ لینا، کم از کم اتنا تو عقل پہ ہاتھ مارے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ قول کیا ہے کہ ہم حق پہ اور وہ باطل پہ. اور بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تک طلوع الفیت الباغیہ، یا وہ حقا عمار تک طلوع الفیت الباغیہ. الفاظ دیکھ لیں آپ. اور میں اب کیا کہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے، لیکن میں نے بہت ساری چیزوں کو یہاں پہ کلیئر کر دیا. لیکن چلیں آگے چلیں، مزید دیکھتے ہیں اور مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے. اب بعض دوستوں نے ایک سوال کیا ہے
بعض دوستوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جی یہ جو الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ وہ ان کو دعوت دیں گے جو ہے وہ اس کی طرف، حضرت عمار ان کو جنت کی طرف دعوت دیں گے اور وہ جہنم کی طرف، تو یہ مسند احمد میں بھی ہیں. دیکھیں مسند احمد میں جب یہ الفاظ آئے ہیں تو اس میں راوی کون ہے؟ محبوب بن الحسن. ٹھیک ہے، یہ راوی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو راوی ہے نا، یہ راوی محبوب بن الحسن جو ہے اس کو امام نسائی نے ضعیف کہا ہے. ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں ابن معین نے کہا ہے کہ لیس بہ باسن، مطلب کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس سے بھی مراد کیا ہے؟ اس سے بھی مراد اب آپ دیکھیں امام احمد کیا کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین نے یہ جو محبوب بن الحسن کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ قد کاتب عنہ اصحاب الحدیث، یعنی اصحاب الحدیث نے اس سے لکھا ہے. تو یہ توثیق کا یعنی کسی کو ثقہ قرار دینے کا ایسا درجہ ہے کہ جس میں اس کی روایت سے کوئی بیسک کلیم، کوئی پرائمری کلیم ثابت نہیں ہوتا، لیکن اس کی روایت ایک تابع اور شاہد کے طور پہ قبول ہوتی ہے، ایکسپورٹنگ میٹیریل کے طور پہ قبول ہوتی ہے. تو یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اس سے کوئی بیسک کلیم جو ہے وہ ثابت کیا جا سکے. ٹھیک ہے. بھانوتی نے کنبہ جوڑا، نہ اینٹ لگی نہ روڑا. یہ محبوب بن الحسن راوی ہیں جن کے بارے میں یہ محدثین نے یہ باتیں کی ہیں. تو ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا سٹیٹس ہی یہی ہے کہ یہ محبوب بن الحسن، بنیادی طور پہ یہ محبوب بن الحسن نہیں ہے، محمد بن الحسن بن ہلال بن ابی زینب ہے جن کا لقب محبوب ہے. یہ بصری راوی ہیں اور ان کا ترجمہ تہذیب الکمال میں 25ویں جلد میں موجود ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے یحییٰ بن معین کے حوالے سے کہا، یعنی یحییٰ بن معین کا قول نقل کیا کہ لیس بہ باس، یعنی کہ اس میں کوئی حرج نہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ لیول ہی نہیں ہے کہ جس پہ ثقات کا کوئی مقام آ سکے. اچھا، ابو حاتم رازی نے کہا کہ کبھی نہیں ہے، لیس بالکوی. تو یہ بھی الجرح و تعدیل جلد 8 اور رقم ہے 1779. یہ دونوں اقوال اس میں موجود ہیں، اور جو امام احمد بن حنبل کا قول ہے یہ العلل کی 3 جلد میں موجود ہے، 4036 نمبر اس کی نص ہے. اور پھر موصوف کہتے ہیں کہ نسائی نے کہا کہ ضعیف ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امام نسائی کے اس قول کی کوئی سند موجود نہیں ہے. تہذیب الکمال میں اسے تقریب التہذیب میں ابن حجر نے نقل کیا ہے اور اس کو حافظ ذہبی نے بھی نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے. اور ہم جب جرح و تعدیل کے کسی امام کا کوئی قول نقل کرتے ہیں تو اس کی سند ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ابن حبان نے اس کو ذکر الثقات میں کیا ہے، جلد 9 صفحہ 38. اور یہاں پہ ایک اور میں مینشن کر دوں کہ سوالات ابی داؤد میں کہ امام احمد بن حنبل سے ابو داؤد نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے سوا نہیں دیکھا کہ یہ صدوق ہے، یعنی کہ امام احمد بن حنبل بھی اسے صدوق کہہ رہے ہیں. یہ صفحہ 344 ہے اور نص نمبر 525 ہے سوالات ابی داؤد کی. اور اس میں ساتھ یہ بھی منشن ہے کہ بصریوں کی اس کے بارے میں رائے جو ہے وہ ایک جیسی نہیں تھی، وہ اس وجہ سے کہ اس پہ قدریہ ہونے کا الزام ہے. اور بنیادی طور پہ اگر اس پہ جرح موجود ہے کوئی تو وہ قدریہ ہونے کی ہے، اور کوئی جرح موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں، یہ اردو کا میں حوالہ دے رہا ہوں، جلد 6 صفحہ 62 پہ ہے کہ ذہبی کہتے ہیں کہ اسے ثقہ قرار دے دیا گیا. اب میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جتنے میں نے آپ کو اقوال نقل کیے ہیں اس میں کسی نے اس کو ثقہ نہیں کہا. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا، یحییٰ بن معین کا قول نقل کیا کہ لیس بہ باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امام ابو حاتم رازی کا قول نقل کیا گیا کہ لیس بالکوی. اور اس کا ذکر ابن حبان نے الثقات میں کیا، اس کو ثقہ نہیں کہا ابن حبان نے. ایک اور امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ یہ صدوق. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب امام یحییٰ بن معین کسی راوی کو لیس بہ باس سے ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ثقہ ہے. اس حوالے سے میں آپ کو یہ حوالہ بھی دے دیتا ہوں کہ امام یحییٰ بن معین سے یہ خود ان کا قول موجود ہے، اور یہ تاریخ ابن ابی خیثمہ میں ہے، صفحہ 315 میں. قال ابو بکر بن ابی خیثمہ قلت لیحییٰ بن معین انکا تقول فلاں لیس بہ باس فلاں ضعیف. قال اذا قلت لیس بہ باس فہو ثقہ، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے لیس بہ باس ہے اور فلاں جو ہے ضعیف ہے. تو امام یحییٰ بن معین نے آگے سے فرمایا کہ جب میں تم سے کہوں لیس بہ باس
تو فہوا سکا، تو وہ سکا ہے. وَإِذَا قُلْتُ لَكَ هُوَ ضعیف فَلَيْسَ هُوَ بِسِکا، تو وہ سکا نہیں ہے. وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، اور اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی. تو یہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ آ گیا کہ امام یحییٰ بن معین جب کسی راوی کو لیس بہ باس کہیں تو وہ سکا ہوتا ہے. یہی روایت ابن ابی خیثمہ کے حوالے سے خطیب بغدادی کی مشہور زمانہ کتاب الکفایہ فی العلم الروایہ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 22 میں. تو آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب آ جاتا ہے لیس بالقوی، کہ لیس بالقوی کا کیا سٹیٹس ہے. تو یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیس بالقوی جو امام ابو حاتم رازی نے کہا ہوا ہے کہ لیس بالقوی کیا ہوتا ہے. تو حافظ ذہبی اپنی کتاب الموقظہ فی الجرح والتعدیل میں کہتے ہیں صفحہ 82 میں کہ وقت قیل فی جماعت لیس بالقوی واحتج بہ، کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ قوی نہیں ہے اور وہ اس سے حجت لیتی ہے. واحتج بہ وھذا النسائی قد قال فی عدۃ لیس بالقوی، کہ نسائی بہت سارے راویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ لیس بالقوی. ویخرج لہم فی کتابہ، اور ان سے تخریج کرتے ہیں اپنی کتاب میں. یعنی امام نسائی اپنی کسی بھی کتاب میں، جیسے سنن صغریٰ ہے، سنن الکبریٰ ہے، یا کوئی اور کتاب ہے، عمل الیوم واللیلہ ہے، یا اور کتابیں ہیں. فإن قولنا لیس بالقوی لیس بجرح مفسد، اور یہ قول جو ہے ہمارا یعنی محدثین کا لیس بالقوی، یہ جرح مفسد نہیں ہے. یعنی کہ جرح مفسد کا مطلب کہ اس سے راوی کا جو درجہ ہے وہ نیچے نہیں گرتا، جس طرح حافظ محمد زبیر صاحب فرما رہی ہیں کہ یہ اس لیول کا نہیں رہتا. تو یہ بھی میں نے آپ کو حوالوں کے ساتھ بتا دیا کہ اس کا ایک تو یحییٰ بن معین کا لیس بہ باس جو ہے وہ سکہ کے برابر ہوتا ہے. اور امام ابو حاتم رازی نے جو لیس بالقوی کہا تو وہ لیس بالقوی بھی جرح مفسد نہیں ہے. اب مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام یحییٰ بن معین اور ابو حاتم رازی یہ دونوں متشددین ہیں. یہ جیسا کہ حافظ ذہبی کی کتاب ہے ذکر من یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل صفحہ 171 صفحہ 172 پہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ مختلف ذکر کرنے کے بعد کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ محدثین جو ہیں وہ قسم تکلم فی اکثر روایات کا ابن معین و ابی حاتم الرازی، اور اس کے آگے وہ ذکر کرتے ہیں قسم منہم متعنت فی الجرح متثبت فی التعدیل یغمز الراوی بالغلطتین والثلاث ویلین بذالک حدیث، کہ ان میں سے کچھ ایسی ہے جو جرح میں بہت سخت ہے، متشدد ہے، اور تعدیل میں جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. یہ راوی کو ایک دو غلطیوں پہ جو ہے وہ گرا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور اس کی حدیث کو بھی اسی لیے کمزور قرار دیتے ہیں. فہذا اذا وثق شخصا فخذ علی قولہ بنا جزیکا وتمسک بتوثیقہ، تو جب یہ لوگ کسی کی توثیق کریں تو ان کے قول کو دانتوں سے پکڑ لو اور اس کی توثیق کو مضبوط گردانو. تو یہاں پہ امام یحییٰ بن معین نے توثیق کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حاتم رازی نے اس کو کہا ہے لیس بالقوی. تو یہ آگے ہی بیان کرتے ہیں جو متشدد راوی ہیں ان کے بارے میں. حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ ویزا ضعف رجلا فانظر الی وافقہ غیرہ ولا تضعیفہ فإن وافقہ فلم یوثق ذاک احد من الحذاق فهو ضعیف وإن وثقہ احدا فهذا الذی قالوا فیہ لا یقبل تجریح الا مفسرا، کہ جب یہ جو متشددین ہیں کسی راوی کو ضعیف کہہ دیں اور اس کے ضعف میں کسی نے ان کی موافقت نہ کی ہو تو اور اس کی کسی نے توثیق بھی نہ کی ہو کسی بڑے محدث نے، تو وہ ضعیف ہوگا. لیکن اگر ایک متشدد نے کسی کی تضعیف کی اور دوسرے نے ایک متشدد نے یا کسی دوسرے نے اسے ثقہ کہہ دیا ہو تو پھر جرح مفسر قبول کی جائے گی، جرح مفسر کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی. یہ جرح و تعدیل کے بڑے ائمہ میں سے ایک امام حافظ ذہبی کہہ رہے ہیں. تو یہ بانمتی نے کنبہ جوڑا نہ اینٹ لگی نہ روڑا. میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ نہ یہ اینٹیں لگا رہے ہیں اسلاف کی اور نہ روڑے استعمال کر رہے ہیں جرح و تعدیل کے ائمہ کے، بلکہ یہ اپنی طرف سے باتیں کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں ان کی اپنی سٹیٹمنٹ بتائی
کہ انہوں نے کیا کہا صحیحین کے بارے میں، اور پھر ساتھ جو انہوں نے نشر کیا صحیحین کی روایتوں کا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، صحابہ کو عام راوی ڈکلیئر کر دیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ یعنی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا نہیں ہے، یعنی نعوذ باللہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ جھوٹ باندھ دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ تو صحابہ کی خود جو ہے وہ یہ گستاخی کر رہے ہیں، آپ کو شرم کرنی چاہیے۔ تو دوستوں، میں یہ حافظ محمد زبیر صاحب سے میں کوشش یہی کرنا چاہتا تھا کہ نہایت ادب سے بات کروں، لیکن جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی کمپلیٹ، مجھے اس ویڈیو کے بارے میں پتہ چلا تھا، جب میں نے کمپلیٹلی یہ دیکھی تو مجھے افسوس ہی ہوا کہ کس طرح یہ علم حدیث کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تو پھر اسی طرح ان کے ساتھ الفاظ استعمال کرنے ہوں گے، ادروائز تو ان لوگوں کو عقل نہیں آ سکتی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کو کچھ ایک دو چیزیں مینشن کر دوں کہ جو امام بخاری کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی صحیح میں یہ روایت لکھی تھی اور مٹا دی تھی، اور انہوں نے نسخہ بھی پیش کیا ایک پرانا مخطوطہ، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ایک نہیں زیادہ مخطوطے پیش کر دوں گا، جس میں یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہوگی، اور امام بخاری سے جو روایت ہوئی ہے صحیح بخاری، اس کی اسناد کے حوالے سے بھی تھوڑی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگ ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں، اور آپ لوگوں کو خود بھی مطالعہ کرنے کا شوق ہونا چاہیے، آپ خود مطالعہ کریں، آپ سیکھیں، آپ تمام لوگوں کو سنیں، حافظ محمد زبیر صاحب کو بھی سنیں، فقہ کے حوالے سے بڑے اچھے لیکچر دیتے ہیں، لیکن یہ فقیہ کا کام نہیں ہے جو حدیث و رجال کا ہے۔ فقیہ کا کام ہے احادیث پہ حکم لگانا، اس کو صحیح و ضعیف کی تمیز تو سکھائے گا جو محدث ہے، اور رجال پر کلام کرنے والا ہے۔ تو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ بہت سارے تاریخ میں جو ہے وہ فقیہ علیحدہ تھے اور محدث علیحدہ تھے، تو ان کو بھی ذرا یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو غلام احمد پرویز اور چکرالوی اور اسلم جراج پوری اور اس طرح کے، اور جو ساخت ہیں، اور آرتھر جے جوائن بل ہیں، اس طرح کے لوگوں کی سیڑھی پہ رکھ رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یہ مطلب جو منکرین حدیث والا کام انہوں نے سٹارٹ کیا ہے۔ تو بھائی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔